محترم اسلامی بھائی اور بہنیں، آج ہم ایک بہت حساس اور اہمیت والے موضوع کو لے کر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو، ہمارے یہاں آنے کو قبول فرماوے اور ہماری شرکت کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرماوے، ہماری نجات کا ذریعہ بناوے۔ میری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام اور مرتبہ اور منصب دیا ہے کہ آپ کے بننے پر اور آپ کی اصلاح پر پورے معاشرے کا، پورے گھرانے کا بننا اور اس کی اصلاح موقوف ہے، اور ماں بہن کے فساد پر، بگاڑ پر پورے معاشرہ، سماج، پورے گھر کا بگاڑ موقوف ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مرد بنا تو فرد بنا، اور عورت بنی تو معاشرہ بنا، پورا سماج بنا۔ پچھلی تاریخ کو اور اتہاس کو ہم اٹھا کر کے دیکھیں کہ جو انقلابات پیدا ہوئے اور جتنی اصلاح کی تحریکیں اور محنتیں ہوئی، تو ہر محنت کے پیچھے ماں بہن کا رول تھا اور ماں بہن کا کردار تھا۔ ماں بہن کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی ہے، وہ جذبہ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر دی ہے کہ ان کے ذریعے سے بڑے بڑے انقلابات وجود میں آ سکتے ہیں۔ ماں بہن یہ نبی نہیں بن سکتی، لیکن نبی کی ماں ضرور ہوتی ہے۔ اس کی گود سے اولیاء کرام جنم لیتے ہیں، اس کی گود سے تابعین پیدا ہوئے، اس کی گود میں صحابیوں نے تربیت اور پرورش پائی، اور اولیاء کرام کا سلسلہ جو چلا ہے اور چل رہا ہے اور قیامت تک جو انشاءاللہ چلتا رہے گا، ان میں یہی ہماری ماں بہنوں کا دخل اور کردار رہا ہے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی مکتب میں بسم اللہ کرائی گئی، یعنی استاد کے پاس ان کو لے جایا گیا تاکہ مکتب کی تعلیم کا آغاز ہو، ابتدا ہو۔ استاد نے بسم اللہ کہہ کر شروع کیا تو حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبانی اور حفظ کلام پاک کو پڑھنا شروع کیا، اور پڑھتے ہی چلے گئے، پڑھتے پڑھتے 15 پارے پورے کر دیے۔ اور استاد نے پوچھا کہ آگے بھی پڑھو، آگے کیوں نہیں پڑھتے؟ تو حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جب میں میری ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں تلاوت کیا کرتی تھی، اور میری ماں نے 15 پاروں کی تلاوت کی تھی، اور 15 پاروں کی تلاوت کرنے کا معمول تھا، تو مجھے پیٹ سے ہی 15 پارے زبانی حفظ یاد ہو چکے تھے۔ یہ مائیں ایسی ہوتی تھیں کہ ان کی زبانوں سے کلام پاک جاری رہتا تھا، کلام پاک کی تلاوت جاری رہتی تھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا فرماتے تھے کہ جن کے ہاتھ سے، جن کے وجود سے ہزاروں لوگ راہ راستہ پر آتے تھے اور سیدھا راستہ حاصل کرتے تھے۔ یہ آج کے دور کی اور کچھ زمانہ گزر گیا اس وقت کی بات نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے حالات دیکھیں، ان پر حالات آیا تو اس وقت بھی یہی ہماری ماں بہنوں نے کردار ادا کیا، اور ان میں ایسی صلاحیت ہے کہ بڑے بڑے مسائل کو وہ حل کر سکتی ہیں۔ خود امام الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر
جب حالات پیش آئے وہ یہ کہ سب سے پہلی وحی جب آپ کے اوپر نازل ہوئی اور وحی کا بوجھ ایسا تھا کہ آپ کی برداشت کے باہر تھا، آپ بے چین بے قرار ہو گئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان جائیے جنہوں نے اپنی ذات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سپرد کی تھی ہی، لیکن ساتھ میں اپنا جو مال تھا وہ بھی سرکار کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ آپ جب گھر تشریف لاتے ہیں اور گھر آ کر کے فرماتے ہیں کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کرتے ہیں مجھے بے چینی ہے، یعنی کچھ ہو گیا ہے ایسا لگ رہا ہے۔ اس وقت یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسا بے مثال کردار ادا کرتی ہے کہ امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور اطمینان دیتی ہے، اور حضور کو یہ فرماتی ہے آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا، آپ تو خادم قوم ہیں، انکا تحمل الکل، آپ تو بوجھ کو اٹھاتے ہیں، وتقر الضیف، آپ تو مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، آپ تو حق کے راستوں میں جو مصیبتیں جو حالات آتے ہیں ان پر آپ مدد کرتے ہیں۔ ایسے جملے نبی کی شان میں اور آپ کو تسلی دینے کے لیے استعمال فرمائے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو گیا۔ گویا کہ نبی کو بھی اطمینان دلانے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسے جملے استعمال کیے، ایسا کردار استعمال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو گیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس بات پر تھے کہ ہمیں مکہ مکرمہ جا کر کے عمرہ کرنا ہے، احرام باندھا ہوا تھا، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکمت اور مصلحت کے طور پر واپس جانا چاہتے تھے، لیکن صحابہ کرام اپنا احرام کھولنے کے لیے، سر کو حلق کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس وقت ہماری امہات المؤمنین میں سے ایک ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ترکیب اور ایک تدبیر بتاتی ہے کہ حضور پہلے آپ اپنا حلق شروع کر دیجئے، آپ حضرات صحابہ کرام کو ابھی مت کہو، اپنا سر کا حلق شروع کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کا حلق شروع ہوتا ہے بال صاف کرنا، حضرات صحابہ کرام پھر اپنے سروں کا حلق کرنا، بال اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی امہات المؤمنین میں سے ایک عورت نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تدبیر بتائی کہ پورا مسئلہ حل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس دور میں جنم لیتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، وہ دور ایسا تھا کہ فرعون نے اپنے جاسوس لگائے تھے، اور فرعون کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ تمہاری سلطنت کا زوال اور خاتمہ ایک بچے پر ہوگا، جو بچہ پیدا ہوگا۔ اس نے ملک مصر میں اپنے جاسوس پھیلا دیے تھے کہ جہاں پر بھی یہ بات معلوم ہو کہ بچہ پیدا ہوا ہے اس کو ذبح کر دیا جاوے، اس کو قتل کر دیا جاوے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام ایسا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا ہے، فرعون کا خاتمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرنا ہے۔ اور اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے جس وقت فرعون نے یہ اعلان کر دیا
کہ جو بچہ پیدا ہو اپنے جاسوسوں کے ذریعے یہ بات پھیلا دی کہ اس کو قتل کر دیا جاوے، تو درباریوں نے مشورہ دیا کہ آپ ان بچوں کو مٹا دو گے، ذبح کرا دو گے، قتل کرا دو گے، ہلاک کرا دو گے تو ہمارے غلام خادم کون رہیں گے؟ تو فرعون نے حکم بدل دیا کہ 1 سال تو زندہ رہنے دیا جاوے اور دوسرے سال میں قتل کر دیے جاوے۔ حضرت موسیٰ کے بھائی ہارون جو پیدا ہوئے تھے وہ اس سال میں پیدا ہوئے جس میں زندہ رہنے کا حکم دیا گیا تھا۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، واقعہ قرآن میں تفصیلی ذکر کیا گیا ہے۔ ان کی والدہ گھبرا جاتی ہیں کہ معلوم ہو جائے گا تو بیٹے کو ذبح کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، دریا میں تابوت میں رکھ کر کے ان کو بہا دیا جاتا ہے۔ فرعون کے محل کے پاس وہ تابوت پہنچتا ہے اور فرعون کے درباری اس تابوت کو دیکھتے ہیں، فرعون کے محل میں اس کو لے جاتے ہیں اور کھولتے ہیں تو اس میں ایک بچہ نظر آتا ہے، خوش نما اور خوبصورت بچہ۔ فرعون یہ چاہتا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جاوے۔ اس نے یہ کہا کہ یہی بچہ میری سلطنت کے زوال کا سبب بن سکتا ہے۔ اس وقت بھی فرعون کی بیوی حضرت آسیہ میدان میں آتی ہے، فرعون کا ذہن بناتی ہے اور فرعون کو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہے کہ آپ چھوڑ دو اس کو، قرۃ عین لولد، یہ تو میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، لا تقتلوہ، تم اس کو قتل مت کرو، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، امید ہے کہ یہ تو ہم کو نفع پہنچاوے یا تو ہم اس کو اپنا لڑکا بنا لیوے۔ اس وقت فرعون جیسا فرعون جس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تھا، خدائی کا دعویٰ کیا تھا، لوگ اس کو اپنا خدا اور معبود سمجھتے تھے، اس وقت بھی کوئی کنٹرول میں کرنے والی ہے اور فرعون کو سمجھانے والی ہے اور اس کے ذہن سازی کرنے والی تھی، تو وہ بھی عورت تھی، یعنی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور فرعون اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو مان جاتا ہے اور حضرت موسیٰ کو چھوڑ دیتا ہے، ان کو قتل نہیں کرتا، اور نظام قدرت یہ کام کرتا ہے کہ جس کے قتل کرنے کا فرعون نے ارادہ کیا تھا وہی موسیٰ فرعون کے دربار میں پرورش پاتے ہیں، تربیت پاتے ہیں۔ ایک عورت نے فرعون کو سمجھایا، ایک عورت نے فرعون کی ذہن سازی کی تو فرعون جیسے فرعون کا ذہن بدل گیا۔ میری مائیں اور بہنیں، ان واقعات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری پچھلی تاریخ اور پچھلا اتہاس یہ بتاتا ہے کہ ماں بہنوں میں اللہ تعالیٰ نے کوٹ کوٹ کر کے وہ صلاحیت دی ہے، وہ صلاحیت بھری ہے کہ اگر معاشرے کی اصلاح پر اور معاشرے کے بننے پر اور سماج کے سدھارنے کا اگر ماں بہنیں عزم مصمم کر لے اور ماں بہنیں پکا ارادہ کر لے تو وہ جو چاہے اللہ تعالیٰ ان سے وہ کام وجود میں لا سکتا ہے، لیکن شرط اتنی ہے کہ ماں بہنیں کھرے دل سے اور سچے دل سے عزم مصمم کے ساتھ پکے ارادے کے ساتھ طے کرے۔ ہمیں جو دین پہنچا ہے وہ صرف حضرات صحابہ کرام ہی سے نہیں پہنچا، بلکہ دین کا ایک بڑا حصہ، ایک تہائی حصہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہم کو پہنچا ہے۔ تقریباً 2210 حدیثیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہم کو پہنچی۔ جیسے حافظ قرآن مرد ہوتے تھے ویسے اس دور میں عورتیں بھی ہوتی تھی، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے پہلی حافظ قرآن ہونے والی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور ان کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا
رہا ہے گویا کہ ان میں علم تھا، ان میں قرآن کریم کے حفظ کرنے کا جذبہ تھا، ان میں امت کی اصلاح کرنے کی فکر تھی۔ بڑے بڑے صحابہ کرام کو جب کوئی مسائل میں پیچیدگی اور پریشانی پیش آتی تو وہ ان امہات المؤمنین کی خدمت میں اور خصوصاً عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اپنے مسائل کو حل کرتے تھے۔ جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں دین کے کاموں میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ جیسے مردوں کے لیے باہر کی محنت ہے، مرد مردوں کے اوپر محنت کرے، ان کو سمجھاوے، تو یہ مردوں ہی کی ذمہ داری نہیں دعوت و تبلیغ کرنا، نصیحت کرنا، سمجھانا اور برے رواجوں کو ختم کرنا، بلکہ قرآن نے یہ ذمہ داری جیسے مردوں کو دی ہے ویسے عورتوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ تم بھی ایک دوسرے کی خیر خواہ ہو۔ تمہارے نظریہ، تمہاری سوچ اور تمہاری فکر بھی یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے سماج سے اور ہمارے معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ ہو جاوے۔ ہمارے اڑوس پڑوس میں شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے تو ماں بہن میں بے چینی ہونی چاہیے، ماں بہن کے اندر ایک بے قراری کی کیفیت پیدا ہو جاوے، اس کی نیند اڑ جاوے اور اس کے دل میں ایک پکا ارادہ ایسا پیدا ہو جاوے کہ جب تک یہ برے رواج اور رسم و رواج میرے اڑوس پڑوس سے، میرے محلے سے، میرے سماج سے، میرے معاشرے سے ختم نہیں ہوں گے، وہاں تک میں اطمینان کی سانس نہیں لوں گی، وہاں تک میں اطمینان سے سوؤں گی نہیں۔ میرے مائیں اور بہنیں، آج جو ہمیں نیکیاں کرنا جو بھاری معلوم ہو رہا ہے اور نیکیوں کی توفیق ہماری زندگی سے ختم ہوتی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرات مشائخ رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ جب رسم و رواج تمہارے معاشرے میں جنم لیں گے اور رسم و رواج تمہارے سماج میں پیدا ہو جائیں گے، نہ کرنے کے کام جب تم کرنے لگو گی تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ طاعات اور نیکیاں اور اچھائیاں اور بھلائیوں کی توفیق تم سے لے لیں گے۔ آج میرا گھر دیکھے، پڑوس کا گھر دیکھے، ایک ایک گھر ایسے رسم و رواج میں ڈوبا ہوا ہے کہ ہم وہ ایسے عمومی گناہ میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ گناہ ہو رہے ہیں، رسم و رواج کے اوپر برابر عمل ہو رہا ہے، لیکن اس کی قباحت اور اس کی برائی ہمارے سماج سے اور ہماری زندگیوں سے اور ہمارے دلوں سے نکل جانے کی وجہ سے اس برائی کا احساس ہمارے دلوں میں، ہمارے مزاج میں اور ہماری زندگیوں میں نہیں رہا۔ ایک رواج پیدا ہوا اور اس کے پیچھے ہماری قوم دمبے جیسی ہوتی ہے، دیکھا دیکھی، میرے پاس پیسہ ہے کہ نہیں، میرا شوہر، میرا بھائی، میرا باپ کس طرح کمائی حاصل کرتا ہے، صبح سے جاتا ہے رات تک وہ نہ دھوپ کو دیکھتا ہے، نہ سردی کو دیکھتا ہے، نہ بارش کو دیکھتا ہے، اپنی جوانی کے لمحات اور گھڑیوں کو وہ قربان کرتا ہے، اس کی عمر بڑی ہو گئی، وہ آرام کے لائق ہے، لیکن پھر بھی حلال کمائی کی وہ فکر میں ہے۔ اور بہت سے ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کے افراد، ہمارے بھائی کویت میں گئے ہوئے ہیں، جو ماں بہنیں کویت میں جا کر کے آئی ہے یا جو وہاں رہتے ہیں، ذرا ان سے سوال کریں، پوچھیں کہ وہاں کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ اتنی قابل رحم زندگی وہ گزارتے ہیں کہ مشینی دور ہے، جیسے مشین آٹو سسٹم سے چلتا ہے ویسے وہاں کی زندگی وہ گزارتے ہیں۔ کبھی فجر کے وقت جاب پہ ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، کبھی تہجد کے وقت نکل جاتے ہیں، نہ رات کا سونا ٹھیک سے، نہ دن میں آرام ٹھیک سے، ایسی کڑی محنت کے ساتھ وہ روزی روٹی کمانے کے لیے یہاں سے وہاں پہنچتے ہیں
اور ذرا ان کو کھانے کا نظام پوچھیں کہ تمہاری کھانے کی ترتیب کیسی ہوتی ہے۔ 2 وقت کا کھانا ایک ساتھ بنا دیتے ہیں اور دوسرے وقت میں وہی کھانا گرم کر کے وہ کھا لیتے ہیں۔ یہ گیہوں کی روٹی جو ہم تیار اور آسانی کے ساتھ بناتے ہیں اور کھا لیتے ہیں، ان کو وہاں کئی دنوں تک مشکل سے بھی نصیب نہیں ہوتی۔ وہاں تو تیار روٹی ملتی ہے۔ ایسی قربانیاں وہ لوگ دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب ہمارے اوپر اس خرچہ بھیجتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم بہت سنبھل کر کے ان خرچوں کو کام میں لاتے اور پرائیویٹ اس کو بچاتے، جو ہمارے خاوند کو، شوہر کو، بھائی کو، باپ کو بھی معلوم نہ ہوتا کہ ہم نے یہ پیسے ہم نے بچائے ہیں۔ اور جب ایسے کوئی حالات اور پریشانی پیش آتی تب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پیسے جو تم نے بھیجے تھے وہ ہم بچائے ہوئے تمہاری خدمت میں تمہارے سامنے ہم پیش کرتے ہیں۔ میری مائیں اور بہنیں، آج عالمی حالات جو ہیں کروٹ لے رہے ہیں، بدل رہے ہیں۔ ابھی کویت میں جو پوزیشن ہے، جو حالت ہے، وہ ہمیشہ رہے گی ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے لوناواڑہ میں جو آسانی کے ساتھ ابھی روزی روٹی کے مسائل حل ہو رہے ہیں، آگے کیا ہوگا ہمیں معلوم نہیں۔ یہ کویت پر ہمارے جو جوان بیٹے، ہمارے بھائی جو گھر میں پڑے رہتے ہیں، ہم تھوڑا سوچیں، غفلت کو نکالے، احساس کو پیدا کرے، ہمارے دلوں کو، ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑے کہ کب تک ہماری اولاد کو ہم فالتو بٹھائیں گے، سگریٹ کے پیچھے، موبائل کے پیچھے ہمارے ہزاروں روپے جو ضائع ہو جاتے ہیں۔ میری مائیں اور بہنیں، ان کے ذمہ دار جتنے باپ ہیں اتنی ماں ہے، جتنے بھائی ہیں اتنی بہن ہے، جتنا شوہر ہے اتنی اس کی بیوی بھی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک نگران ہے، اور ہر ایک سے باز پرس ہوگی اپنی رعیت، اپنی رعایا کے متعلق۔ بیٹا 12 بجے گھر میں آتا ہے، باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے کہ بیٹا تو کہاں گیا تھا، وقت کو ضائع کیوں کرتا ہے، تیری عشاء کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو رات کو سوئے گا تو فجر میں کیسے پہنچے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے پورے سماج کے گھرانے عشاء کے بعد جلدی سو جاتے اور تہجد کے وقت اٹھ جاتے، اور صبح سے ہمارے گھروں میں، ہمارے محلے میں کلام پاک کی تلاوت کی آواز شروع ہو جاتی، تعلیم کی آواز شروع ہو جاتی۔ لیکن ہائے افسوس، شیطان نے ایسے مشغول کر دیے لہویات میں، لہو و لعب میں، اور موبائل کی دنیا میں باپ بھی مشغول، ماں بھی مشغول، بیٹا بھی مشغول، بیٹے بھی مشغول، ایسے لگے ہیں کہ رات کا ایک کافی حصہ گزر جاتا ہے، تہجد تو درکنار، فجر کی نماز بھی ہمارے لیے پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، ہمیں غفلت کو نکال کر کے اپنے اندر شعور کو اور احساس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ صبح کے وقت سونے کی وجہ سے جسم بھی کمزور، بدن بھی کمزور، رزق کی برکت بھی ختم کر دی جاتی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کمائی کے باوجود گھروں میں برکت نہیں، گھروں میں جھگڑے ہیں، گھروں میں فساد ہے، اور وہ ساری باتیں وہی ہیں کہ ہم نے شریعت کے دامن کو چھوڑ دیا۔ شریعت نے تو ماں بہن کو وہ مرتبہ، وہ منصب دیا تھا کہ جس وقت زمانے جاہلیت میں لڑکی اور بیٹی کی پیدائش کو ایک منحوس چیز سمجھا جاتا تھا اور اس کو زندہ دفنہ دیا جاتا تھا، ایسے وقت میں مذہب اسلام نے بیٹی کو مقام، وہ منصب دیا۔ کسی مذہب نے ایسا مرتبہ اور ایسا مقام اور منصب نہیں دیا۔ بیٹی کی پیدائش پر خوشی منانے کا حکم دیا، اور بیٹی کی پیدائش پر زمانے جاہلیت میں چہرہ بگاڑتے تھے۔ قرآن نے اس کا اعلان کیا، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، کہ اللہ جسے چاہتے ہیں لڑکی دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں لڑکا دیتے ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں،
خوش قسمت ہے وہ مرد وہ عورت جس کے گھر میں پہلے لڑکی پیدا ہو۔ گویا کہ قرآن نے لڑکی کا پہلا ذکر کر کے یہ بتایا کہ تم منحوس مت سمجھنا، تم اس کو بوجھ مت سمجھنا، بلکہ یہ تو تمہارے لیے رحمت ہے، تمہارے لیے سعادت مندی لے کر آئی ہے، اور خیر اور برکت ہے اور رحمت کے دروازے کھولنے والی ہے۔ لیکن ہائے افسوس، تربیت نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر اور معاشرے اور سماج میں جو رسم و رواج نے ہم کو جھکڑ لیا ہے، اس وجہ سے آج ہمارے سامنے ہے کہ جب لڑکی کی شادی کی باری آتی ہے، اس کے منگنی کی باری آتی ہے اور اس کے نکاح کی باری آتی ہے، تو گھر والے ایک ٹینشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ منگنی کا حال دیکھو، شادی کا حال دیکھو۔ شادی فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے خوشی کا موقع، لیکن جس کے گھر پہ شادی ہوتی ہے کئی دنوں پہلے اس کے دل و دماغ پر فکر سوار ہوتی ہے کہ عافیت کے ساتھ سہولت کے ساتھ اس مرحلے سے ہم گزر جاوے۔ ابھی پہلا ہی قدم جو منگنی کا ہوتا ہے، شریعت نے میری مائیں اور بہنیں اتنی آسانی ہمارے لیے کر دی تھی۔ یہ ٹولہ اور جماعت بن کر کے منگنی کرنے کے لیے جانا شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں تھی، لیکن رسم و رواج جو غیر قوم سے ہم نے نقل کر لیے اور غیروں کی ہم نے نقل اتاری، کندھے سے کندھا ہم نے غیروں کے ساتھ ملایا، اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ 10-15 آدمی کی جماعت، کبھی 20 آدمی اب رشتہ منگنی طے کرنے کے لیے لڑکی کے گھر جاتے ہیں۔ میری مائیں اور بہنیں، اگر لڑکی والے مالدار ہیں تب بھی شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ بہت سی مرتبہ تو وہ غریب ہوتا ہے، حالات میں ہوتا ہے، اور ناشتہ اتنا منگوایا جاتا ہے کہ کھانے کا خرچہ ہو جاوے، اور لڑکے والے اتنے بے حس اور بے غیرت ہوتے ہیں کہ سامنے سے یوں کہلواتے ہیں کہ ہم 10 آدمی آئیں گے، 15 آدمی آئیں گے۔ یہ جو ڈکیت اور چور ہوتے ہیں، ایک تو چوری کرنا ہوتا ہے مالک کو معلوم نہ ہو، مال چھیننا ہوتا ہے، سامنے والے کا مال چھین لیا جاتا ہے، اور یہ بھی ایک ڈکیتی اور ایک غصب مہذب طریقے کا اور اچھے طریقے کا۔ سامنے والے کو بتاتے ہیں کہ 5-10 ہزار تیار رکھو، ہم چھیننے کے لیے آ رہے ہیں تمہارے گھر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہماری رہبری اور رہنمائی کر دی۔ لا يحل لامرئ مال مسلم الا بطیب نفسه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کسی مردہ کے لیے کسی کا مال حلال نہیں مگر اس کے دل کی رضامندی سے۔ اور جس وقت رسم و رواج جب پیدا ہو جاتے ہیں، یہ جس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، اب ظاہری بات ہے کہ ہم نے اس کو ایک ایسا پکا حصہ سمجھ لیا کہ وہ کرنا ہی پڑے، تو پھر نیکیوں کی اور عبادت کی توفیق سلب ہو جائے گی، ہم کو نصیب نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی اور پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ کے جگر کا ٹکڑا تھی، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے فاطمہ کے دل کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ حضور چاہتے تو ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو اور عبد الرحمن بن عوف کو، بڑے بڑے صحابہ کرام جو اس وقت آپ کے دین کی محنت میں تعاون کرنے والے تھے، ساتھ دینے والے تھے، ان کو حضور بھیجتے کہ جاؤ بھائی تم منگنی کر لو، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منگنی کا واقعہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ فاطمہ کا نکاح میں تمہارے ساتھ کر دو۔ سیدھی ہی بات تھی، کوئی منگنی نہیں تھی، اور شادی کا موقع آیا، شادی ہوئی تو اس وقت آپ نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ام ایمن، فاطمہ کو تم علی کے گھر پہنچا دو۔ ایک عورت وہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی کے گھر رخصتی کے لیے پہنچا رہے ہیں۔
میرے مائیں اور بہنیں، منگنی میں جو طوفان ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے کہ گھر والے، خاص کر کے لڑکی کے گھر والے، وہ دبے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تو انکار نہیں کریں گے، لیکن ہم کیسے ایسے بے تہذیب، بے غیرت ہوتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ لڑکی والے اصرار کرے، لڑکی والے دباؤ ڈالے کہ آپ، تم کو آنا ہی پڑے گا، تو لڑکے والوں کی شرافت کا، اخلاق کا اور اسلام کی تعلیم دکھانے کا تقاضا یہ تھا کہ ہم یہ کہتے کہ ہماری طرف سے تو ایک دو آدمی ہی، یا تو ٹیلی فون پر بات ہو جائے گی یا ایک دو آدمی آ کر کے بات کر لیں گے۔ اگر لڑکے والے ہمت